بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا۔ ان میں سب سے زیادہ شان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ حسین اور جمیل بھی بنایا، اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم بھی عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، یعنی میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری اولاد آدم کے سردار بھی ہوئے، اور سب سے پہلے آپ قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت کو ہی قبول فرمایا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو لوگ آپ سے دلیلیں مانگتے تھے، اور کفار آپ سے نبوت کی نشانیاں وہ پوچھتے تھے کہ کیا نشانیاں نبوت کی آپ کے پاس۔ تو مکہ والوں نے جب نبی کریم علیہ السلام سے نبوت کی نشانی طلب کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مطالبے پر چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہو، یعنی کہ اس بات پر گواہ رہو کہ میں آخری نبی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کو پاکستان میں ہے، کسی بھی ملک میں نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہے، تو بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صرف قبر انور کے پاس ہی سنتے ہیں، تو وہ وہاں کے قائل ہیں کہ وہاں قریب جا کر سنتے ہیں، پڑھتے تو ہر جگہ سے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ سنتے قریب سے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں کہیں سے بھی کوئی درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں ہے، وہ مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر سلام بھیجتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھیج رہا ہے، ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا اور پتھر آپ پر سلام بھیج رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو جانتے ہیں، اور اگر کوئی غلام میرے آقا علیہ السلام پر سلام بھیجے گا، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا، سرکار پر درود و سلام پڑھنے والا، سرکار سے محبت کرنے والا، سرکار کی آل سے محبت کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو سرکار کیوں نہیں پہچانیں گے؟ تو یقین جانیے جب آپ سرکار پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار سنتے بھی ہیں اور آپ کو پہچانیں گے بھی، جب قیامت کے دن آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کے قریب ایک مقام پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگایا اور اپنی ہتھیلی اس میں رکھ دی، اپنی انگلی مبارک اس میں رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ کتنا پانی جاری ہو گیا؟ صحابی جو ہیں وہ دوسرے صحابی حضرت انس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنا پانی جو ہے وہ تھا اور کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے تقریباً 300 کے قریب جو ہے وہ لوگ وہاں پر موجود تھے، آدمی وہاں پر موجود تھے، یعنی صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اس پانی کو استعمال کیا، ایک پیالے کے اندر میرے سرکار اپنی انگلی مبارک رکھتے تھے، انگلی رکھتے تھے، ہاتھ رکھ دیتے ہیں،
تو ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، جس کو 300 آدمی استعمال کرتا ہے، اس کو وضو کرتا ہے اور اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، پھر بھی وہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ ایک شیشی لائی اور آپ کا پسینہ مبارک پہنچ کر شیشی میں ڈالنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی کہ آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں، جس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے، اور وہ سب سے بڑھ کر خود خوشبو ہے، یعنی بہت سی خوشبوئیں بندہ لگاتا ہے تو اس لیے لگاتا ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو آئے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک جیسی خوشبو کوئی بھی نہیں ہے۔ خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اتنا پاک اور صاف اور اتنے آپ حسین اور جمیل ہیں کہ ایسا کوئی دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ہمارے جسم میں جب پسینہ آتا ہے تو اس میں سے اسمیل آتی ہے، ہم تھوکتے ہیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے جسم سے لگے ہوئے کپڑے جو ہیں ان سے اگر زیادہ دیر تک پہن کر رکھیں تو ان سے بدبو آ جاتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن کسی کی آنکھ میں درد ہو اس کو لگا دیتے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا، اور کسی صحابی کا بازو اگر جنگ میں کٹ جاتا، یعنی ایک صحابی کا بازو کٹا ہوا تھا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرا بازو جو ہے وہ کٹ گیا ہے، تو یعنی کہ علیحدہ ہونے والا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو کے ساتھ لعاب دہن لگاتے تھے اور اس کو بازو کو ساتھ ملا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسی ہی قوت، اس سے بھی زیادہ قوت عطا فرماتا ہے بازو میں جو پہلے تھی۔ تو یہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عطائیں ہیں جو اللہ نے اس سے پہلے اس قدر عطائیں نہ کسی کو عطا فرمائی ہیں نہ کسی اور کو عطا فرمائے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.